ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں نور کو لیو کے ساتھ آتا دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ لیو ایشل کی اصلیت بتانے لگتا ہے کہ وہ کس قدر عیاش اور مکار عورت ہے اور وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، جس پر ایشل لیو سے کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو، تو نور کہتی ہے اب تم بتاؤ کہ ہم اس معاملے کو کس طرح نپٹائیں، جس پر ایشل بری طرح ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے میرے تو اعصاب ہی جواب دے گئے ہیں، جس پر نور ایشل سے کہتی ہے تم کیوں ہنس رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، جس پر ایشل کہتی ہے کہ شرم تو تمہیں آنی چاہیے، میں جانتی تھی کہ تم ابھی باز نہیں آؤ گی، اس لیے میں نے بھی اس دفعہ تمہارا پیچھا کروایا تھا۔ اور پھر ایشل اپنے موبائل میں موجود پکچرز جن میں وہ لیو کو پیسے دے رہی ہوتی ہے سب کو دکھاتی ہے اور پھر لیو سے پوچھتی ہے کہ اب تم کیا کہو گے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو کرنے کے لیے کہا گیا میں نے ویسا ہی کیا۔ فلیشز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نور لیو سے ملتی ہے اور اس کو پیسے دیتی ہے کہ وہ گھر آ کر سچ بتائے، اور اس سارے معاملے میں نور خود ہی بری طرح پھنس جاتی ہے۔ نور یہ بھول جاتی ہے کہ جیسے اس نے ایشل کا پیچھا کروایا تھا اب ایشل بھی اس کا کروا سکتا۔ اس پر ایشل کہتی ہے میں جانتی تھی کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، اس لیے میں نے ثبوت تیار کر رکھے تھے۔ اس کے بعد سب نور کو قصوروار سمجھنے لگتے ہیں۔ عبداللہ بابا اسے کہتے ہیں کہ تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ نور کے لیے یہ الفاظ کسی صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ وہ کہتی ہے یہ میری مرحومہ امی کا گھر ہے، آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا میں آپ کو پہچان نہیں پا رہی، آپ اس کی محبت میں اندھے ہو گئے ہیں، آپ کو ہم سچ کو سامنے لانے کا نور کا طریقہ ضرور غلط تھا۔ نور ایشل جتنی ہوشیار نہیں تھی، لیکن سب لوگ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نور اپنی ماں کو بھول کر آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر زینب کے گھر آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ میں نے نکاح کی تاریخ لے لی ہے، کل کے لیے اگر زینب کو برا نہ لگے۔ زینب اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ سادہ سی تقریب ہوگی، ہم جائیں گے، سائن کر کے آ جائیں گے۔ اس خوشی کے موقع پر دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ عمر زینب کو بتاتا ہے کہ شادی میں ایک سرپرائز ہے، تمہیں لینے مہدی آئے گا اور دعا کو ساتھ میں آ جاؤں گا۔ اس سین میں فراز نور سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کام مجھ سے چھپ کر کیوں کیا، تم نے اسے پیسے دے کر ایشل پر الزام لگوانے کی کوشش کی، جس پر نور کہتی ہے میں نے پیسے سچ بولنے کے دیے تھے، الزام لگانے کے نہیں، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس پر فراز اس سے کہتا ہے کہ سنو نور، تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، تم وہ واحد لڑکی نہیں ہو جس نے اپنی ماں کو کھویا ہے، خدا را تمہیں اپنی اور میری زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہاں نور فراز سے اس کا ساتھ مانگتی ہے، جس پر فراز کہتا ہے کہ تم یہ جنگ ہی چھوڑ دو، یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، تم میری طرف لوٹ آؤ، جس پر نور کہتی ہے کہ تم ابھی باہر چلے جاؤ، مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے۔ یہاں دعا آ کر اذلان کو بھڑکاتی ہے کہ یہ اسی کی دی ہوئی شے ہے جو نور آپا اس طرح سے کر رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتی ہیں۔ مانتی ہوں کہ ایشل ایسی ہی ہے جیسی وہ لیو کہہ رہا تھا، لیکن کسی کو ماضی کو سامنے لا کر کیا ملتا ہے۔ اس پر اذلان دعا سے کہتا ہے کہ میں نور آپا سے بات کرتا ہوں، اور پھر وہ نور آپا کے کمرے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نور آپا میں جانتا ہوں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور ہم سب میں آپ سب سے زیادہ امی سے اٹیچ تھی، اس لیے آپ کے لیے آگے بڑھنا زیادہ مشکل ہے، لیکن آپ یقین کریں ایشل ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو خدا را آپ بھی اس طرح کے کام کرنا چھوڑ دیں۔ جس پر نور کہتی ہے کہ وہ ایک مکار عورت ہے اور اسے میں اپنی امی کی جگہ لینے نہیں دے سکتی۔ مصطفیٰ نائلہ سے کہتا ہے کہ میری بہن کو اکیلا مت چھوڑنا تم۔ اس سین میں عمر تیار ہو کر زینب کو کال کرتا ہے کہ میں تو ریڈی ہو گیا ہوں، تم لوگ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتی ہے ہم تو ابھی ناشتہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ دعا کو کال کر کے بتا دینا میں اسے پک کرنے آؤں گا، اور پھر زینب ایسا ہی کرتی ہے۔ انال ہاؤس میں صبح ہوتے ہی فراز نور سے کہتا ہے کہ میں ساری رات سو نہیں سکا، میں آج تمہارے بابا کی اس کھانے کی ٹیبل پر آخری بار بیٹھوں گا، اس کے بعد تم فیصلہ کر لو تمہیں یہی رہنا ہے یا میرے ساتھ رہنا ہے، میرے ساتھ رہو گی تو کہو گی الگ بھی رکھ لوں گا اگر تم میری امی کے ساتھ بھی نہ رہنا چاہو، لیکن دعا میری حقیقت سمجھو، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا، جہاں مجھے چاہا نہیں جاتا۔ اس سارے واقعے سے نور افسردہ ہو جاتی ہے۔ یہاں عبداللہ ایشل سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جا سکتے ہیں، یہاں رہنا کوئی مجبوری نہیں ہے تمہارے لیے، جس پر ایشل کہتی ہے مجبوری کیسے، میں یہاں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں دعا بتاتی ہے کہ آج میری موم شادی کر رہی ہیں عمر انکل سے، جس پر ایشل انہیں مبارکباد دیتی ہے اور نور طنز کرتے ہوئے کہتی ہے چلو اچھا ہوا، ورنہ بغیر شادی کے بچہ پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ دعا اپنی ماں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتی ہے اسی بغیر شادی کے بچہ پیدا کرنے والی عورت نے آپ کو تب آسرا دیا تھا جب آپ کی اپنی ماں نے آپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس پر فراز کہتا ہے کہ ہمیں سب یاد ہے، تو دعا کہتی ہے اپنی بیوی کو بھی یاد کروائیں۔ عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ اس گھر میں کوئی کسی کے لیے سازش نہ کرے، جس کو میری یہ بات گوارا نہیں، دروازہ وہ ہے جا سکتا ہے۔ تو ایشل کہتی ہے کہ نور اب سمجھ گئی ہے۔ یہاں مہدی زینب صاحبہ کو لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور پھر سمیہ امی سے اجازت لیتا ہے کہ کیا میں برائڈ کو لے کے جا سکتا ہوں۔ ادھر عمر دعا کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں ڈیسٹینیشن ویڈنگ پر پہنچنے کے لیے کہ مہدی پیٹرول پمپ پر رکتا ہے
گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے جہاں زینب اسے کہتی ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے، اتنے میں ایک لڑکا آ کر مہتے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو چاہیے، جس پر مہتے اسے کہتا ہے کہ آؤ تمہیں کھانا دلوا دیتا ہوں، تو وہ لڑکا کہتا ہے مجھے کھانا نہیں، پیسے چاہیے۔ مہتا انکار کرتا ہے، جس پر وہ لڑکا اسے چاقو مار کر چلا جاتا ہے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامڈی کوڈ۔